حکومتی جماعت تحریک انصاف کے خلاف اکبر ایس بابر کی جانب سے دائر کردہ فارن فنڈنگ کیس کی باقاعدہ سماعت شروع ہونے میں ایک ہفتے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے کیس کی تمام اہم دستاویزات پیٹیشنر کو فراہم کرنے کے حکم پر اب تک عمل نہیں کیا گیا تاکہ وہ دلائل کی تیاری کر سکے۔ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کی 18 جنوری کو ہونے والی آخری سماعت کے دوران الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسکروٹنی کمیٹی کی دستاویزات کے کچھ حصوں کو خفیہ رکھنے کے حکم کو واپس لے لیا تھا، جس میں پی ٹی آئی کے تصدیق شدہ کاغذات اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے حاصل کردہ بینک سٹیٹمنٹس شامل تھی۔ 20 جنوری کو درخواست گزار اور پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر ایس بابر کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو باقاعدہ ایک تحریری درخواست دی گئی تھی، جس میں اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے تمام حصوں تک رسائی طلب کی گئی تھی۔ اس درخواست میں تمام دستاویزات کی جلد از جلد فراہمی کی اپیل کی گئی تاکہ درخواست گزار کے وکیل 1 فروری کو ہونے والی اگلی سماعت پر الیکشن کمیشن کی معاونت کر سکیں۔ درخواست گزار اکبر ایس بابر نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے رپورٹ کے خفیہ حصے سمیت مکمل رپورٹ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے درخواست دی تھی، تاہم ابھی تک انہیں دستاویزات فراہم نہیں کی گئی۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے ڈائریکٹر جنرل لا محمد ارشد، جو اسکروٹنی کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں، اس معاملے پر تبصرے کے لیے دستیاب نہیں تھے۔ رپورٹ کو خفیہ رکھنے کے معاملے کا فیصلہ 18 جنوری 2022 کو اس وقت ہو گیا تھا جب الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تھا کہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کا کوئی حصہ خفیہ نہیں رکھا جائے گا۔ تحریک انصاف کے بانی رکن اور کیس کے درخواست گزار اکبر ایس بابر کو دستاویزات فراہم کرنے پر پی ٹی آئی کے اعتراضات کے بعد الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی نے ریکارڈ کو خفیہ رکھنے کا فیصلہ دیا تھا۔ درخواست گزار کے وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ رپورٹ کے اہم حصوں کو خفیہ رکھا گیا ہے اور ان کے موکل کو دستاویزات رسائی دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، جس پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے دستاویزات کو سامنے لانے کا حکم دیا تھا۔ اکبر ایس بابر کے وکیل سید احمد حسن شاہ نے اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کو بے ایمانی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ای سی پی کے سابقہ احکامات کے مطابق بامعنی جانچ ممکن نہیں جب تک کہ دستاویزات کے اہم حصوں کو عوام کے سامنے نہ لایا جائے۔ درخواست جمع کرانے پر پٹیشنر کو تمام دستاویزات کی نقول کی فراہمی کی یقین دہانی کراتے ہوئے انہوں نے سید احمد حسن شاہ کو رپورٹ پر اپنا تجزیہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیش کرنے کا کہا ہے تاکہ معاملے پر مزید غور کیا جائے۔ رپورٹ کے اہم حصوں کو خفیہ رکھنے کا فیصلہ اسکروٹنی کمیٹی کی اپنی رپورٹ میں ظاہر کردہ اس خواہش کے مطابق تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ کمیٹی کی رائے ہے کہ اس کی رپورٹ کے وہ حصے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے حاصل کی گئی پی ٹی آئی بینک سٹیٹمنٹس کے ذریعے تیار کیے گئے ہیں، ان کو خفیہ رکھنا چاہیے اور عوام کے لیے جاری نہیں کرنا چاہیے۔ کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں مزید کہا تھا کہ رپورٹ کا جو حصہ درخواست گزار اور مدعا علیہ کی جانب سے فراہم کردہ دستاویزات سے حاصل کردہ ہے اس کو پبلک کر دیا جائے، جبکہ وہ ڈیٹا جو کمیٹی نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے خود حاصل کیا ہے رپورٹ کے اس حصے کو خفیہ رکھا جائے۔ اس سے بینک اکاؤنٹس اور بینکنگ انفارمیشن کے رازداری قوانین، قاعدوں اور طریقوں کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔